دیکھیے عزیزو، میں نے اتنی محنت جس مقصد کے لیے کی تھی، میں اس مقصد کے قریب ترین ہو گیا ہوں۔ طویل مجلس پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سرکار نے قیامت تک کا وعدہ لیا اور 23 برس ہدایت کی۔ اللہ نے رسول کی جگہ کہ رسول جیسا عادی مقرر کروا دیا۔ اس سلسلے کو 250 سال تک اللہ نے ظاہر بظاہر چلایا۔ 250 سال تک یہ سلسلہ ظاہر بظاہر چلتا رہا۔ 250 سال کے بعد 260 ہجری میں جب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہوئی، اس کے بعد اللہ نے آخری ہدایت کو پردہ غیب عطا کر دیا۔ غیبت میں سرکار چلے گئے۔ یہ غیبت غیبت صغرا کہلائی۔ تقریباً 73 سال تک امام غیبت صغرا میں رہے۔ 73 سال بعد پھر امام غیبت کبریٰ میں آ گئے۔ اچھا، پہلے ہی غیبت کبریٰ میں چلے جاتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ آپ غور کریں، پہلے ہی، اس لیے کہ اس وقت بھی لوگوں کی دسترس میں آسانی سے نہیں تھے۔ جب غیبت صغرا تھی تب بھی کوئی چاہے کہ جا کے مل لے، نہیں مل سکتا تھا۔ امام جس سے چاہتے تھے ملتے تھے، تو غیبت کبریٰ میں بھی امام جس سے چاہتے ہیں اس سے مل لیتے ہیں۔ پوری کتاب ہے دیدار نور کی، کب کہاں کون کس طرح ملا اور اس سے کون سا مسئلہ حل ہوا۔ معلوم ہے آپ کو، یہ بحرین ہے، بحرین، وہاں 90% شیعہ ہیں، حکومت ظالموں کی ہے۔ وہاں 90% شیعہ کیسے ہو گئے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سلسلہ تو ظالموں کی حکومت کا بہت طویل چلا آ رہا ہے، یہ منقطع تو ہوا نہیں، مگر وہ شیعت اتنی زیادہ کیسے پہنچی آپ کو معلوم ہے؟ امام زمانہ کی وجہ سے۔ وہاں زیادہ اثنا عشری نہیں تھے، تھوڑے سے تھے، تو ان تھوڑے سے شیعوں کو بھی ختم کرنے کے لیے اس زمانے کے بادشاہ کے وزیر نے ایک سیاست چلی کہ اس نے سرکار کے یہاں، اپنی بادشاہ کے یہاں یا راجہ کے یہاں کچھ انار پیش کیے جس کے اوپر اس کے عقیدوں کے نام کندہ تھے، اور وہ ایک دم قدرتی طور پر، انار کا چھلکا دیکھیں بہت ٹائٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں کا نام آدمی یوں بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ ہیں اللہ کے خاص بندے، اور اللہ نے انہیں اتنی عظمت دی ہے کہ اپنے پھل کے اوپر، جسے اللہ پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے بھائی پھل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے، یہ نام کندہ کر دیے، ابھار دیے، ابھرا ہوا نام۔ اب بادشاہ جو ہے وہ بہت خوش۔ اب جو 2-4 تھوڑے سے شیعہ تھے بھی بیچارے دبے کچلے، وہ سب گرفتار کیے جانے لگے، علماء گرفتار کیے جانے لگے۔ انہوں نے کہا حضور یہ نقلی ہے، کہا ثابت کرو۔ ثابت کون کرے؟ پھل پر بہترین لکھا ہوا ہے، ابھرا سا، یہ ثابت کون کرے؟ تو
چند جو بیچارے علماء تھے وہ سر جوڑ کے سوچتے رہے کہ بھئی ہم کریں تو کیا کریں. دیکھیں بات پہنچنی چاہیے. ہم کریں تو کیا کریں, کیا اس کا چکر ہوا, کیا دلیل ہے, کیسے اسے پروف کریں. بادشاہ نے کہا صرف 3 دن کا ٹائم ہے, 3 دن کے بعد ہر ایک کو تہ تیغ کر دیا جائے گا. اگر اس تہ تیغ کو سمجھنا ہے تو جب اس 21ویں صدی میں آیت اللہ نمر قتل کیے جا سکتے ہیں تو آج سے 400 سال پہلے کون تھا مددگار ان بیچارے علماء کا؟ کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا بھئی ایک ہی راستہ ہے کہ چل کے امام سے استغاثہ کریں کہ امام میری آ کے مدد کریں. دیکھیے ہے تبھی تو یہ یقین پیدا ہوا, کوئی امام ہے تبھی تو یقین پیدا ہوا. اب اس میں بھی سن لیجئے, ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دو دن 2 رات جنگلوں میں گزر گئے 6 علماء کو استغاثہ کرتے ہوئے, امام نہیں آئے. اب یہ تیسری رات ہے کیونکہ اب اس کے بعد جو دن آئے گا وہ قتل کا دن ہے نا. اب جو دن آئے گا تو بادشاہ بیٹھے گا دربار میں, بلائے گا اور دھڑا دھڑ سر اتار دیے جائیں گے. آخری رات کی نصف رات بھی ختم ہونے کو آئی, آدھی رات, نصف رات یعنی تقریباً 12 بج رہے تھے. تو علماء تھک کر کے کہ اب ہمیں قتل ہی ہونا ہے, مولا مدد نہیں کریں گے, چلے آئے. ایک عالم اس میں سے ڈٹا رہا, کہا اس وقت تک ہم استغاثہ کرتے رہیں گے جب تک کہ بادشاہ بلا کے اب سیدھے ہمیں قتل ہی نہ کر دے. بس اب اس سے پہلے ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں. وہ ایک رہ گیا اور علماء چلے آئے, گھبرا گئے. صبح صادق سے پہلے امام تشریف لے آئے. اب معلوم ہوا کہ امام کہاں تک آزمائیں گے. آج بھی ہم تعجیل ظہور کی دعا کر رہے ہیں, مگر جب تک امتحان مکمل نہیں ہوگا تب تک رزلٹ نہیں دیا جائے گا. صبح صادق سے پہلے امام تشریف لے آئے. کہا میں بھی تو دیکھوں کہ تمہارا ہم پر یقین کتنا ہے, تم ہمارے ساتھ کب تک چلو گے اور کب تک جاؤ گے. دیکھو میں ہوں تو یہ میری ذمہ داری, جملہ محسوس کیجئے گا, میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری مدد کریں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ عوام کی مدد کرو. اب یہ ہدایت کا سلسلہ سمجھ میں آیا. میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری مدد کروں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عوام کی مدد کرو. جاؤ سب کو لے لو اپنے ساتھ, بادشاہ کے پاس جاؤ, اور جب دربار میں وزیر آ جائے تو بادشاہ سے کہنا کہ فلاں حجرے میں, اس کے کمرے میں ایک فلاں رنگ کا صندوق ہے لوہے کا, اس صندوق کے اندر کچھ سانچے رکھے ہیں مٹی کے بنے ہوئے, جس کے اندر یہ نام کھدا ہوا ہے. جب کوئی انار لگتا ہے تو جو چھوٹا ہوتا ہے تو یہ وہ سانچہ اس کو پہنا دیتا ہے. جب اس کے سانچے کے اندر انار بڑا ہوتا ہے تو جب اس کے مکمل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ اس پر کندہ ہونے لگتا ہے, کیونکہ اندر اس کے لکھا ہوا ہے. تو اندر لکھا ہے تو گہرائی ہے. جب یہ پھل باہر سے بڑا ہوگا تو اس گہرائی میں اس کی جلد پنہا ہوگی اور وہ ایسا ابھر کے آئے گا جیسے قدرتی طور پر لکھا ہوا. اور کیا وزیر کو اپنے پاس بٹھا کے رکھنا, بادشاہ سے کہنا فلاں حجرے میں وہ صندوق ہے, اس کو منگوائیے.
اور جب وزیر کو بٹھا کے اور بادشاہ نے اپنے فوج یا پولیس کے ذریعہ وہ صندوق منگوایا اور وہ سانچے نکلے، توجہ ہے، تو فوراً ہی بادشاہ نے وزیر کو قتل کر دیا، فوراً ہی وزیر کو قتل کر دیا کہ یہ سازش کر رہا تھا۔ اور اب اس نے پوچھا کہ یہ اتنے اندر کا راز تمہیں بتایا کس نے؟ آئے ہے اتنے اندر کا راز، چلو یہ ٹھیک ہے کہ یہ ذہن لگ بھی جاتا کسی کا کہ یہ اس طرح سے بنا ہے، تو یہ سانچہ کہاں رکھا ہے کس طرح رکھا ہے، یہ کون بتائے گا؟ بس یہ بتا دو کہ یہ اتنے اندر کی بات بتائی کس نے؟ کہ ہم پر ہمارا ایک ہادی ہے۔ ایک صلوات پڑھے امام زمانہ علیہ